ایک ونگ کو جوڑنا ہوتا ہے اور ان کے پاس ایک ہی موقع ہے۔ اگر یہ ونگ نیچے گر گیا تو یہ کبھی بھی اسے اوپر نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ ان کے پاس اتنے بھاری سامان کو اٹھانے کے لیے کوئی بھی کرین نہیں ہوتی۔ اب یہ آہستہ آہستہ اس ونگ کو اوپر کی طرف چھوڑنا شروع کرتے ہیں، لیکن تبھی وہ زنجیر ٹوٹ جاتی ہے جس سے انہوں نے اس ونگ کو ہولڈ کیا ہوتا ہے۔ وہ ونگ بہت تیزی کے ساتھ نیچے کی طرف کھسک جاتا ہے اور سیدھا پلین سے ٹکرا جاتا ہے۔ اس بات سے سب پریشان ہو جاتے ہیں۔ پلین کے اندر ان کا ساتھی پہلے سے موجود ہوتا ہے جسے اس ونگ کو ایک بولٹ کے ساتھ جوڑنا ہوتا ہے۔ وہ تبھی باہر آتا ہے اور وہ کہتا ہے دیکھو میں نے کر دکھایا۔ دراصل زنجیر ٹوٹنے کے بعد جب پلین کا ونگ پھسل کر نیچے گر گیا تھا تو وہ ایگزیکٹ اسی پوزیشن پر گیا تھا جہاں پر اسے جانا چاہیے تھا، اور اس ونگ کے جڑنے کے بعد ان کے پلین کا پورا ڈھانچہ تیار ہو چکا ہوتا ہے، اور یہ سب کو امید ہے کہ یہ سب یہاں سے فلائی کر کے نکل جائیں گے، اس لیے یہ سب ناچنا گانا شروع کر دیتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ یہ ریت بھی ہٹا رہے ہوتے ہیں تاکہ ایک ٹریک تیار کر سکیں اور یہاں سے اڑ سکیں، لیکن یہ سب اتنا آسان بھی نہیں ہوتا۔ ایک دن یہاں پر الیکٹرک طوفان بھی آ جاتا ہے جس میں بہت ساری بجلیاں گرنا شروع ہو جاتی ہیں، اور ان کا جو پلین کا ونگ ہوتا ہے اس میں فیول ہوتا ہے، اس لیے سب وہاں سے بھاگ کر دور ہو جاتے ہیں، لیکن ایلیٹ وہاں سے نہیں جاتا کیونکہ وہ کسی بھی قیمت پر اس پلین کو کھونا نہیں چاہتا ہے۔ اور جب اس پر بجلی گرنے ہی والی ہوتی ہے تبھی فرینک اسے پکڑ کر وہاں سے کود جاتا ہے، جس وجہ سے اس کی جان بچ جاتی ہے، کیونکہ ایلیٹ کو کچھ ہو گیا تو ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے جو اس پلین کو پورا کر سکے۔ یہ اس پلین کا نام فینکس رکھتے ہیں۔ فینکس دراصل ایجپشن مائتھولوجی کے حساب سے ریگستان کا ایک ایسا پرندہ ہے جس سے بہت طاقتور مانا جاتا ہے، لیکن ابھی بھی انہیں فینکس پر یعنی ان کے پلین پر بہت کام کرنا ہوتا ہے۔ آہستہ آہستہ ان کا پانی بھی ختم ہو رہا ہوتا ہے، اور ایک رات کو جب یہ ریت کی چٹان سے چھپ کر دیکھتے ہیں کہ ان سے کافی دور کچھ لوگ ہیں جو ٹینٹ لگا کر سو رہے ہیں۔ دراصل یہ لوگ سب سمگلرز ہوتے ہیں، ہتھیاروں کے سپلائرز ہوتے ہیں جو ایسے ریگستان کے راستوں سے ہتھیاروں کی سپلائی کرتے ہیں۔ فرینک کہتا ہے ہمیں ان سے پانی کی مدد مانگنی چاہیے، حالانکہ ایلیٹ منہ پر منع کر دیتا ہے، لیکن فرینک اور ان کے ساتھی پانی کے لیے ان کے پاس جاتے ہیں۔ فرینک اور اس کے کچھ ساتھی پتھر کے پیچھے چھپ جاتے ہیں تاکہ اگر کوئی خطرہ محسوس ہو تو وہ پیچھے سے حملہ کر دیں۔ ان کے پاس گن بھی ہوتی ہے، اور جب وہ اسمگلر سے پانی مانگتے ہیں تو اسمگلرز میں سے ایک آدمی فرینک کے ساتھی پر گولی چلا دیتا ہے۔ فرینک اور اس کا جو ساتھی ہوتا ہے پیچھے سے ان پر گولیوں کی بوچھاڑ کر دیتے ہیں اور ان کے آدمی کو مار دیتے ہیں، لیکن ایک اسمگلر وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ حالانکہ فرینک کے پاس موقع تھا کہ وہ اس کو مار سکتا تھا، لیکن وہ ایسا نہیں کرتا کیونکہ وہ ہتھیارا نہیں ہے۔ وہاں جیمز ان مرے ہوئے اسمگلرز میں سے ایک کے ہاتھ پہ وہ گھڑی دیکھتا ہے جو اس کے دوست کے پاس ہوتی تھی جو پلین سے گر کے مر گیا تھا، یعنی کہ یہ وہی اسمگلرز تھے جو پہلے بھی یہاں آ چکے ہیں۔ انہی اسمگلرز نے ان کے مرے ہوئے ساتھی پر گولیاں چلائی تھیں، یعنی کہ یہ ہتھیارے ہیں، یہ بہت خطرناک ہیں۔ ان اسمگلر میں سے ایک اسمگلر بچ جاتا ہے، وہ زخمی ہوتا ہے اور یہ سب اس کو اپنے پلین کے پاس لے جاتے ہیں۔ حالانکہ کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ اس کو مار دیا جائے کیونکہ اس نے ان کے ایک ساتھی کو مارا ہوتا ہے، لیکن فرینک ایسا کرنے سے منع کر دیتا ہے۔ سب کے بیچ آرگیومنٹ ہو رہے ہوتے ہیں اور تبھی ایلیٹ ایک گولی مار دیتا ہے، جس وجہ سے فرینک اور ایلیٹ کے بیچ آرگیومنٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایلیٹ فرینک کو بلیم کرتا ہے کہ تم تو پائلٹ تھے، تمہاری وجہ سے ہم یہاں پھنس گئے ہیں، اور تمہاری وجہ سے ہمارے ایک ساتھی کی جان چلی گئی کیونکہ میں نے منع کیا تھا پھر بھی تم وہاں گئے۔ اور اس بات سے فرینک کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ ایلیٹ کو ایک پنچ دے مارتا ہے۔ ایلیٹ ان سب سے ناراض ہو جاتا ہے، اس کی ایگو ہرٹ ہو جاتی ہے، تو وہ کہتا ہے اب میں یہ پلین نہیں بناؤں گا، مجھے جتنا کام کرنا تھا وہ میں نے کر لیا۔ میں یہاں پر 10 لوگوں جتنا کام کرتا ہوں اور تم سب لوگ آرام سے بیٹھے رہتے ہو۔ کیلی یہاں اس کے پاس آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ ہم تمہارے بنا اس پلین کو نہیں بنا سکتے، ہمیں تمہاری ضرورت ہے۔ وہ کہتا ہے اگر سب مجھ سے ریکویسٹ کریں گے تبھی میں یہ پلین بناؤں گا، اور سب کو اس سے ریکویسٹ کرنی پڑتی ہے، یہاں تک کہ فرینک کو بھی۔ فرینک کہتا ہے کہ تم یہاں کے باس ہو، پلیز اس کام کو ختم کرو۔ ایلیٹ مان جاتا ہے اور ایک بار پھر سب کے سب پلین کا کام ختم کرنے میں لگ جاتے ہیں۔
ایک دن یہ دوربین سے دیکھتے ہیں کہ جو اسمگلر یہاں سے بھاگ گیا تھا وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر یہاں پر پہنچ چکا ہوتا ہے، لیکن وہ آگے نہیں بڑھ رہے ہوتے کیونکہ یہ سب جانتے ہیں کہ ان کے پاس ہتھیار ہیں۔ دراصل جو اسمگلر کے ہتھیار تھے وہ انہی کے پاس ہیں، لیکن اسمگلر کو یہ پتہ ہے کہ ان کا پینے کا پانی اور کھانا بہت جلد ختم ہو جائے گا، اور جب یہ پوری طرح کمزور ہو جائیں گے تب وہ ان پر حملہ کریں گے۔ وہیں اب یہ زور و شور سے اپنا کام ختم کرنے میں لگ جاتے ہیں اور ان کا کام ختم ہو جاتا ہے، اور تبھی فرینک کو ایک میگزین ملتی ہے۔ اس میں کئی سارے پلینز کے ماڈل ہوتے ہیں اور انہی ماڈلز کو دیکھ کر ایلیٹ نے اس پلین کا ماڈل بنایا ہوتا ہے، اور یہاں سب کو پتہ چلتا ہے کہ ایلیٹ جو پلینز بنایا کرتا تھا دراصل وہ بچوں کے پلین ہوتے تھے۔ وہ چھوٹے چھوٹے ماڈلز بنایا کرتا تھا، حالانکہ وہ اڑنے والے ہوا کرتے تھے، لیکن آج تک اس نے کوئی بھی ایک اڑنے والا بڑا پلین نہیں بنایا ہوتا۔ اس بات سے سب کو غصہ آ جاتا ہے، خاص طور پر ایان کو، اور وہ ایلیٹ کے سر پر بندوق تان دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تم ہمیں اتنے دنوں سے بے وقوف بنا رہے تھے، یہ پلین کبھی نہیں اڑنے والا، کیونکہ آج سے پہلے کبھی بھی اڑنے والا پلین تم نے کبھی نہیں بنایا۔ لیکن ایلیٹ کو پورا یقین ہوتا ہے کہ پلین اڑے گا، حالانکہ ہم چھوٹے چھوٹے پلین بنایا کرتے تھے، لیکن وہ ریموٹ کنٹرول ہوا کرتے تھے، اس میں بیلنس کی زیادہ ضرورت ہوتی تھی۔ فرینک ایان کو روک دیتا ہے اور تبھی یہاں پر طوفان آنا شروع ہو جاتا ہے، اور جب ہوائیں تیز ہوتی ہیں تو جو پلین انہوں نے اتنے دنوں میں بنایا ہوتا ہے وہ ہوا میں اپنے آپ ہی ہلکا ہلکا اٹھنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ دیکھ کر سب حیران ہو جاتے ہیں اور یہ سب دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں کہ یہ پلین اڑے گا۔ ان کے دل میں جو امید ختم ہو گئی ہوتی ہے ایک بار پھر سے جاگ اٹھتی ہے، لیکن یہ ریگستان کا طوفان ہوتا ہے جس وجہ سے پلین پورا ریت کے اندر ڈھک جاتا ہے۔ طوفان ختم ہونے کے بعد سب کے سب پریشان ہوتے ہیں، کیونکہ انہیں ابھی بھی یقین نہیں ہوتا کہ یہ پلین سب کو لے کر یہاں سے اڑ سکتا ہے۔ لیکن فرینک کہتا ہے ہم سب نے اسے بڑی محنت سے بنایا ہے اور اسے ہم یہاں سے لے کر اڑ جائیں گے، اور پھر یہ سب کے سب پلین کو ریت سے نکالتے ہیں اور کھینچتے ہوئے اس جگہ پر لے جاتے ہیں جہاں ریت نہیں ہوتی، اور پلین کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ پلین سٹارٹ ہوتا ہے لیکن اگلے ہی پل بند ہو جاتا ہے۔ یہ کئی بار ٹرائی کرتے ہیں اور پھر فائنلی ان کا پلین سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ پلین کے انجن کی آواز سن کر جو اسمگلرز ہوتے ہیں وہ ان کی طرف بڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ گھوڑوں پر اپنی گنز لے کر ان کی طرف آ رہے ہیں۔ یہ سب کے سب پلین کے اوپر چڑھ جاتے ہیں اور ونگز کے ساتھ لٹک جاتے ہیں۔ دراصل ان کے پلین کا ڈیزائن کچھ ایسا ہوتا ہے کہ اس کے اندر بیٹھنے کے لیے کسی کے لیے بھی جگہ نہیں ہوتی۔ انہوں نے بہت بڑے ہوائی جہاز کے انجن سے ایک چھوٹا پلین بنایا ہوتا ہے، اور اب ان کا پلین رن وے پر آگے بڑھ رہا ہوتا ہے۔ پیچھے سے اسمگلر ان پر لگاتار گولیاں چلا رہے ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے کسی ایک کو بھی گولی نہیں لگتی، اور تبھی ان کا رن وے ختم ہو جاتا ہے اور ان کا پلین ایک گہری کھائی میں گر جاتا ہے۔ اسمگلرز کو لگتا ہے کہ یہ سب مارے گئے، لیکن اگلے ہی پل ان کا فینکس، ان کا پلین اسی کھائی سے اوپر اٹھتا ہے اور وہ آسمان میں اڑنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ سب کے سب اسے دیکھ کر بہت خوش ہو جاتے ہیں، کیونکہ اتنے ہفتوں سے جو انہوں نے محنت کی وہ ان کی محنت کامیاب ہو چکی ہوتی ہے، اور اس طرح سے یہ سب موت کو چکما دے کر اس ریگستان سے جہاں سے نکلنا ناممکن ہوتا ہے یہاں سے نکل جاتے ہیں، اور آخر میں ہمیں ان کی فوٹوز دکھائی جاتی ہیں۔ یہ سب کے سب بہت اپنے فیملیز میں بہت خوش ہوتے ہیں، اور اسی طرح اس کہانی کا دی اینڈ ہو جاتا ہے۔